رمضان المبارک کا مہینہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص دہاڑی یعنی روزانہ کی اجرت پر کام کرتا تھا۔ اسے روزانہ 500 روپے ملتے تھے۔ ایک دن وہ کام پر گیا تو مالک نے کہا، کل سے تمہیں اجرت 500 ہی ملے گی، مگر یہ 500 پاکستانی روپے نہیں بلکہ کویتی دینار ہوں گے۔ 500 کویتی دینار یعنی تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی اوپر، اور مزید تم جتنے گھنٹے زیادہ کام کرو گے اس کی اجرت بھی تمہیں کویتی دیناروں میں ملے گی۔ یہ اعلان سن کر وہ شخص کس قدر خوشی میں ڈوب جائے گا، کہاں روزانہ 500 اور کہاں 1.5 لاکھ۔ وہ اسی خوشی میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں عجیب منظر تھا۔ اس کا وہ ظالم اور شرارتی پڑوسی جو دن رات اسے تنگ کرتا، ستاتا اور ذلت میں ڈالتا تھا، اور دن رات اس کے گھر کے اندر گندگی اور غلاظت پھینکتا تھا، وہ پڑوسی اپنے چیلوں سمیت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور کچھ طاقتور لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری خوشی ہو گئی اس بندے کے لیے۔ ایسے موذی پڑوسی سے جان چھوٹی، وہ 2 خوشیاں لیے گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی کئی خوشیاں اس بندے کی منتظر تھی۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ میں کل سے آپ کے لیے سونا سستا کر رہا ہوں، 1 تولے کے پیسے دو اور 70 تولے لے جاؤ۔ یہ فون سن کر یہ شخص حیرانی اور خوشی سے اپنا ہاتھ دانتوں سے کاٹ رہا ہے کہ کئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، کہاں 1 تولہ اور کہاں 70 تولے، میں تو دنوں میں مالدار ہو جاؤں گا۔ انہی خوشیوں میں رات کو سویا، جب صبح اٹھا تو گھر والی کو خوشی سے نہال دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آج ہماری بھینس نے 3 گنا زیادہ دودھ دیا ہے اور گائے نے 4 گنا زیادہ، اور جو ہمارے پانی کی موٹر خراب تھی وہ میں نے ویسے ہی بٹن دبایا تو ٹھیک ٹھاک چلنے لگی۔ ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی، اور دوسری کے بعد تیسری، گویا ان پر خوشیوں کی بارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور حکم دیا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان تیار کر کے اپنے لیے آگے بیچتے رہو۔ جب آخرت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو یہ سامان تمہارے بہت کام آئے گا، اور جو یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے سامان آگے نہیں بھیجے گا وہ وہاں بہت پچھتائے گا، بہت حسرت کرے گا، اور بار بار کہے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اب مجھے راز سمجھ میں آ گیا، میں دنیا میں جا کر اپنی آخرت کے لیے بہت سامان بھیجوں گا، اور دنیا میں جا کر دنیا بنانے میں غافل نہیں ہو جاؤں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ پھر عمل صالح یعنی نیک اعمال میں فرائض ہے، سنن ہے اور نوافل و صدقات ہے۔ تجربہ کار آدمی جب سفر پر جانے لگتا ہے تو اپنے سامان میں ضرورت کی ہر چیز رکھتا ہے۔ اسی طرح عقل مند آدمی اپنی آخرت کے لیے ہر طرح کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر کے بیچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس میں ہر طرح کی نیکیوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ عقل والے لوگ دن رات محنت کر کے نیکیاں بناتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں بیچتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی شان بادشاہی اور شان سخاوت جوش میں آتی ہے، اور ان مزدوروں کے لیے ایک مہینہ ایسا بیچ دیا جاتا ہے جس میں ہر عمل کی قدر، قیمت اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفل عبادت کرو تو وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، گویا کہ پاکستانی کرنسی اچانک کویتی دینار بن گئی۔ اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو تو اس کا وزن 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، گویا کہ سونا 1 تولے کی قیمت میں 70 تولے لے لو۔ اور ہمارے دشمن اور موذی پڑوسی یعنی سرکش شیاطین زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں، اور ان کو 1 ماہ کے لیے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے رزق اور اوقات میں خاص برکت عطا کر دی جاتی ہے، اور ہمیں ایک رات ایسی دی جاتی ہے جس کی عبادت
83 سال کی مقبول عبادت کے برابر ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان تیار کر لیں، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی، بہت بڑی ہے اور دنیا مختصر۔ تو اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اوقات عطا فرماتا ہے جن میں شاہی سخاوت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور یوں ہم بہت زیادہ فرائض، سنن، نوافل اور عبادت جمع کر کے آگے بیچ سکتے ہیں، اور اپنے صبر کے بریف کیس کو کارآمد چیزوں سے خوب بھر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ راز جو لوگ جتنا سمجھتے ہیں وہ اسی قدر اس مہینے میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں بنانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا